حضرات، میں آج آپ کو حضرت عمر جو سرکار کے بہت ہی لاڈلے چہیتے خلیفہ تھے، ان کا وصال 1 محرم الحرام کو ہوا۔ آج میں ان کی بارگاہ میں ان کے ایمان لانے کا بیان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ محبت سے سماعت فرمانا، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو بیان میں سناؤں گا آپ کو وہ سرکار کی پیدائش کا سناؤں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، عمر ابن خطاب اس وقت ایمان لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے۔ یہ بیان میں نے اپنی بوڑھی ماں اور بھی بوڑھی ماؤں سے میں نے اس بیان کو سنا تھا بچپنے میں، جب پڑھتی تھی بہت ہی مزہ آتا تھا سننے میں۔ عمر ابن خطاب اس وقت ایمان لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے۔ نہایت صاحب غیرت بہادر تیغ افغن تھے، مگر سچے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ غریب و حق پرستوں کو اذیت دیتے رہتے تھے، مسلمان ان کے ہاتھوں سے ہزاروں رنج سہتے تھے۔ جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تذلل پڑ گیا باطل میں اہل مکہ گھبرائے، مسلمانوں کی روزہ زو ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کو قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے۔ کوئی بولا غضب ہے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کہ دنیا دین آبادی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے۔ یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا بھی آئے گا، ہو بلکہ واسطے کو ہی چڑھاوا بھی نہ لائے گا۔ کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہے جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا۔ کہا ابو جہل نے کھوئے نرمی کا نتیجہ ہے، پکارا ابو لہب میں کیا کروں میرا بھتیجا ہے۔
عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کرے، کہ دیتا ہوں تمہیں سر ہادیے اسلام کا لا کرے، خوشی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخش جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکان والا مکہ کے قتل کرنے کو، نغی میں مرد مسلم سے ہوئی موٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں، کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو، کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو، کہ جس نے خرش میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو، تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، وہ بولے اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تم کو، کہ ہم شیرہ مسلمان ہو چکی معلوم ہے تم کو، تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے، یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے، غضب ٹوٹا عمر نیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے، عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں، کہا کیا پڑھ رہے تھے تم، وہ بولے تم کو کیا مطلب، کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب، بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا، کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تمہارے بھی ڈالے شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کو تو سے نچوا دے،
मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते। दहन से नाम हक आँखों से आंसू मुंह से हो जारी। दहन से नाम हक आँखों से आंसू मुंह से हो जारी। उमर के दिल पर इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। कहाँ अच्छा दिखाओ मुझे को वो आयाते कुरआनी समझ रखा है जिनको तुमने इरशादात रब्बानी। बहन बोली बगैर हुस्न इसको छू नहीं सकते। ये सुनकर और हैरत हो गई मोह रह गए तकते। उठे और हुस्न करके ले लिया कुरआन हाथों में। भली साथ में आई दौलत ईमान हाथों में। कलाम पाक को पढ़ते ही आंसू में। कलाम पाक को पढ़ते ही आंसू हो गए जारी। खुदाए वाहिदो को दोष की है बत हुई तारी। वो दिल वो सख्त दिल जो आहीने पौला का दिल था। मुसलमानों के हक में जो किसी जल्लाद का दिल था। शाए नूर ने इस दिल को यकसर मोह कर डाला। हुई तस्कीन पे निकला कदी में कुफर का झाला। हड़ी काफूर की सूरत सियाही रंग बातिल की। यकायक आज रोशन हो गई गहराइया दिल की। इसी आलम में उठे जानिबे को है सफा दौड़े। निकल कर नरवाए तास जैसे पार सा दौड़े। इंशाअल्लाह इससे भी आगे मैं सुनाऊंगा आपको।